السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آئے دن یومیہ جب صبح ہم خبریں سننے کے لیے موبائل کھولتے ہیں، کسی چینل کو دیکھتے ہیں کہ پتہ لگائیں آج کیا صورتحال ہے، تو کئی ہزار کی تعداد میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہوتی ہے، اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں متاثرین کی تعداد بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ملک ہندوستان وطن عزیز کے اندر بھی اموات ہو رہی ہیں، دھیرے دھیرے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں اب تک نئی خبریں آئی تھیں کسی کے متاثر ہونے کی یا وفات پانے کی، وہاں بھی قریب قریب تک موت کی خبریں مل رہی ہیں، متاثرین کی خبریں مل رہی ہیں۔ موت ہو رہی ہے، فلاں شخص متاثر ہو گیا، فلاں سے ملاقات کی اور اس کے بعد متاثر ہونے کی وجہ سے بیماری کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد 2-4 دنوں میں اس کی موت ہو گئی۔ فلاں جگہ موت ہو گئی، فلاں جگہ موت ہو گئی، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں موت ہو گئی۔ الغرض یہ وبا، یہ متعدی بیماری، یہ وائرس اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے مسلط کیا کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس موت کو ہم بہت دور سمجھتے تھے، جبکہ وہ پہلے سے بھی بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، جسے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اسے یاد کیا جانا چاہیے کثرت سے۔ لیکن اس موت کو ہم نے بہت دور سمجھ رکھا تھا، لیکن آج ان وبا اور وائرس کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ یومیہ ہزاروں کی تعداد مر رہی ہے، موت کے گھاٹ اتر رہی ہے۔ کوئی عزیز موت کی خبر سنا رہا ہے، کوئی قریبی کی موت کی خبر سننے میں آ رہی ہے، کسی متعلق کی موت کی خبر سننے میں آ رہی ہے۔ کیا یہ حالات ہمیں اس بات کا پیغام نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ موت کو یاد کریں، موت بہت قریب ہے ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موت برحق اٹل ہے، یقینی ہے، ایک سیکنڈ بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ایک گھڑی بھی، ایک پل بھی انسان کی موت کا وقت آ جائے تو نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ نہ ایک سیکنڈ پہلے موت آئے گی، نہ ایک سیکنڈ کے بعد۔ جو وقت طے ہے وہ آ کر کے رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو کثرت اموات اور اس کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمیں بہت قریب آ کر کے، بالکل سر پہ سوار ہو کر کے ہمیں موت کو یاد کرنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ مسلمانوں، ہم موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کہلے کی موت آئے گی، موت حق ہے، یقینی ہے، اٹل ہے؟ نہیں، یعنی حقیقت میں موت آنی ہے، جب آ جائے، جب اس کا وقت آ جائے موت آ جائے گی۔ اس لیے اس کے لیے تیار ہونا ہے، تیاری کرنا ہے، اس کے لیے الرٹ رہنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیار رہنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ تو کثرت اموات جو ہم خبریں سن رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں ایک پیغام ہے ہمارے لیے، ایک سبق ہے جو بہت قریب آ کر کے ہمیں مل رہا ہے کہ ہم بھی موت کو یاد کریں۔ زندگی دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ٹھاٹ باٹ اور زندگی کا ایٹیٹیوڈ جو ہماری زندگیوں میں ہے، یہ بھی کبھی باقی اور پائیدار رہنے والی چیز نہیں ہے۔ موت آئے گی۔ یہ کورونا ہمیں موت کی یاد دلا رہا ہے، موت کی یاد دلا رہا ہے۔ حالات کی تبدیلی جو ہو گئی ہے، زندگی کے اسباب کی قلت ہے، مال کی قلت ہے، صحت کی قلت ہے، یہ سب حالات ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے۔ ہمیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا ہے، یہ زندگی اسی کا نام ہے۔ موت ابدی ہے، دائمی ہے، یقینی ہے، آخرت کی زندگی ہی پائیدار ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں
کہ جب موت حقیقی ہے، یقینی ہے، اور یہ کورونا ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھ تیری موت بھی آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے تجھے مجھے اگر کوئی وائرس اللہ کی طرف سے آ گھیرے اور اللہ نے اسے ہماری اور آپ کی موت کا سبب بنا دیا ہو، تو یاد رکھو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اس لیے مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، یہ بڑی فکر کی بات نہیں ہے کہ مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، مرنے سے کہاں چھٹکارا ہے، لیکن یاد دلا رہی ہے یہ صورتحال کہ ہمیں مرنا ہے، اس لیے مرنے کے بعد کی ذمہ داری ہمیں نبھانی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاریاں ہمیں کرنی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انصاری، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، سب سے افضل مسلمان وہ ہے، سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ سبحان اللہ، سب سے افضل، سب سے اچھے اخلاق والا مسلمان ہے۔ اس صحابی نے، انصاری نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر وہ جو سوال کرنا چاہتا تھا اس کا جواب اسے نہیں ملا تھا، وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ای المؤمنین اکیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والا، سب سے زیادہ ہوش مند مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے، اس کا سوال کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واکثرہم للموت استعدادا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرنے والا مومن ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند مومن ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ موت کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے والا ہے۔ ایسے ہی مسلمان، اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، ایسے ہی مومنین، ایسے ہی مسلمان واقعی عقل مند لوگ ہیں۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ والے یہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے میرے بھائی سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ سکھ اور چین میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے تو ہم سے زیادہ دانا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس منصب اور عہدے ہیں، ہمارے پاس قیادت ہے تو ہم سے زیادہ عقل مند اور دانا کوئی نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دانائی نہیں ہے، یہ تو وقتی زندگی ہے، موت اصل ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا یہ اصل کام ہے۔ اور عقل مند مومن وہ ہے اللہ کے نبی کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند ہے۔ میرے بھائیوں، تو عقل مندی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی تیاری کریں، مرنے کا معاملہ حق ہے، اسباب اختیار کریں، علاج کا انتظام کریں، احتیاطی تدابیر کریں، اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی موت تو آنی ہی ہے، موت تو آنی ہے۔ کثرت اموات کورونا کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں یہ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے، یہ حالت ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے، یہ صورتحال ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں آج پھر سے کہ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے زیادہ عقل مندی کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقل مند اور دانا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔